السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پردہ و حجاب اسلام کا ایک امتیازی اور علامتی نشان ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت بے پردہ اور بے حجاب تھی۔ اسلام نے عورت کو پردہ و حجاب کے زیور سے آراستہ کر کے عظمت و کردار کی بلندی تک پہنچا دیا۔ لیکن اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں عورت کو پردہ کا حکم دیا گیا؟ وہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے آیات نازل فرما دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 14 سال تک کیوں پردہ و حجاب کی ضرورت نہ پڑی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جبکہ انسانیت دم توڑ چکی تھی، فحاشی و بے حیائی اور جنسی انارکی بھی عروج پر تھی، پردہ کا ماحول بالکل ختم ہو چکا تھا، سوائے عرب کے کچھ شریف خاندانوں کے جو اس آوارگی سے دور تھے اور اس کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن اکثر فحاشی و بے حیائی کے اس سیلاب میں بہتی جا رہی تھی۔ اور یہ بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ عورتیں بے شرمی کے ساتھ بلا جھجک اجنبی مردوں کے سامنے بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرا کرتی تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 14 سال تک ہر قسم کی تبلیغ کے باوجود پردہ کا حکم نہ دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اسلام کو لوگ خصوصاً عورتیں زیادہ سخت تصور نہ کریں۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو پھر یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ خود پردے کے بارے میں آیت نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جحش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنو اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جحش نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برا رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جحش نہایت دیندار، پرہیزگاری اور راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب آپ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، اور صرف 1 سال بعد حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مزید یہ نکاح نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے: اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑے اور اللہ سے ڈر۔ لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی ذات سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کیا، اور 4 ہجری میں نکاح ہو گیا، اور نکاح کے اگلے دن دعوت ولیمہ ہوئی۔ اسی دعوت میں آیت حجاب اتری، جس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت کھانے کے بعد چند آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے اور آپس میں باتوں میں لگ گئے، اور کبھی کوئی اندر آتا اور کبھی ان میں سے کوئی باہر جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلہن حضرت زینب بنت جحش بھی تھیں۔ وہ ان مردوں کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھیں اور بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ پریشانی میں چکر لگانے لگے۔ حضور کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے ان مردوں میں سے کچھ تو اٹھ کر چلے گئے، لیکن پھر بھی کچھ بیٹھے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اتاری ہیں، جنہیں آپ کو اس واقعہ کے بعد پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ چند مرد بلا اجازت اندر باہر آ جا رہے ہیں، اور کچھ تو کھانا کھا کر بھی بحث میں پڑے ہیں اور اپنے گھروں کو نہیں جا رہے۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ حضرت زینب نئی نویلی دلہن کی طرح نیا جوڑا پہنے ان مردوں کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں: اے ایمان والو، نبی کے گھر پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اسی طور پر کہ تم
اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردہ سے باہر مانگو۔ اس آیت کو سننے کے بعد سب مرد حضرات فوراً گھر سے نکل گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ پر ایک پردہ لٹکا دیا، اور اگلی صبح تمام امہات المومنین کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ یہ ذی القعدہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ اسنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔